السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ طلباء عزیز، ہم لوگ اس کتاب میں یعنی تمرین الصرف میں سبق نمبر 4 پڑھ رہے تھے، جس میں بتایا گیا تھا کہ فعل ماضی کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، الگ الگ صورتیں ہوتی ہیں۔ فعل ماضی کے عین کلمہ پر کبھی فتحہ بھی آتا ہے، کبھی ضمہ بھی آتا ہے اور کبھی کسرہ بھی آتا ہے، جیسے دخلا، شربا اور قربا وغیرہ۔ اس کے بعد سبق پورا ہونے کے بعد آگے تمرین ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ چند جملوں کی عربی بناؤ، درمیانی حرف کی حرکت کا خیال رکھو۔ یعنی یہ جو اردو میں جملے ہیں، ان جملوں کی عربی بنانی ہے اور عربی بناتے وقت عین کلمہ کی حرکت کا خیال رکھنا ہے، درمیانی حرف کی حرکت کا خیال رکھنا ہے۔ تو پہلا جملہ ہے ہم نے سنا۔ ہم نے سنا کی عربی کیا ہوگی؟ چونکہ یہ کون سا صیغہ ہے؟ تثنیہ و جمع متکلم کا صیغہ ہے، لہذا ہم نے سنا کی عربی کیا ہوگی؟ سمعنا، نون کے بعد الف کے ساتھ، اور یہ جو میم ہے جو کہ عین کلمہ ہے، اس پہ کون سی حرکت دینی ہے؟ کسرہ دینی ہے۔ سمعنا میم کے فتحہ کے ساتھ یا سمعنا میم کے ضمہ کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ میم کے کسرہ کے ساتھ سمعنا ہوگا۔ تو ہم نے سنا، اس کی عربی کیا بنائیں گے؟ سمعنا۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے تم سب قریب ہوئے۔ تم سب قریب ہوئے کی عربی کیا ہوگی؟ قربتم۔ قربتم را کے ضمہ کے ساتھ، قربتم جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو قربتم تم سب مرد قریب ہوئے، تم سب قریب ہوئے۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے اس ایک عورت نے پہنا۔ اس ایک عورت نے پہنا کی عربی کیا ہوگی؟ لبست۔ لبست کا معنی ہوگا اس ایک عورت نے پہنا، اور یہاں پر با کے کسرہ کے ساتھ لبست لکھنا ہے، با کے کسرہ کے ساتھ ہی لکھنا ہے، با کے ضمہ کے ساتھ لبست یا با کے فتحہ کے ساتھ لبست نہیں بلکہ لبست۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے تم سب عورتیں دور ہوئیں۔ تم سب عورتیں دور ہوئی کی عربی کیا ہوگی؟ بعودا یا بعودو کا معنی دور ہونا ہوتا ہے، تو تم سب عورتیں دور ہوئیں جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے بعودتن۔ بعودتن کا معنی ہے تم سب عورتیں دور ہوئیں۔ اس کے بعد ایک جملہ ہے ان دو عورتوں نے سنا۔ ان دو عورتوں نے سنا کی عربی کیا ہوگی؟ سمعتا، یعنی میم کے کسرہ کے ساتھ اور عین کے فتحہ کے ساتھ، چونکہ یہ تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اسی لیے سمعتا ہوگا۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے ان سب عورتوں نے جانا۔ اس کی عربی کیا بنائیں گے؟ علمنا۔ علمنا کا معنی ہے ان سب عورتوں نے جانا۔ اس کے بعد ایک جملہ ہے ہم قریب ہوئے۔ تثنیہ و جمع متکلم کا صیغہ ہے قربنا، یعنی را کے ضمہ کے ساتھ قربنا، ہم قریب ہوئے۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے وہ دو کمزور ہوئے، یعنی ضعفا، تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے ضعفا، وہ دو مرد کمزور ہوئے۔ ضعفا عین کے ضمہ کے ساتھ ضعفا۔ اس کے بعد ایک جملہ ہے تو بزرگ ہوا۔ بزرگ ہونے کی عربی کیا ہے؟ کروما یا کرومو، تو تو بزرگ ہوا، کرمتا۔ اس کے بعد ہے تم دو مردوں نے پیا۔ تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے شربتما۔ شربتما کا معنی ہے تم دو مردوں نے پیا۔ شربتما را کے کسرہ کے ساتھ شربتما، تم دو مردوں نے پیا۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے ان سب مردوں نے جانا۔ جاننے کی عربی کیا آتی ہے؟ علما یا علمو، تو ان سب مردوں نے جانا، علمو، واو کے بعد الف کے ساتھ علمو، یعنی علمو، واو کے بعد الف کے ساتھ علمو، ان سب مردوں نے جانا۔ اس کے بعد ہے وہ دو درست ہوئے، صلحا۔ صلحا کا معنی ہے وہ دو درست ہوئے، صلحا،
स्वाद के साथ और लाम पे ज़म्मा के साथ, सलुहा वह दो दुरुस्त हुए। उसके बाद है मैंने ना जाना, मा अलिम तो का माना है मैंने ना जाना। तो यहाँ पर मैंने ना जाना की अरबी क्या लिखेंगे, मा अलिम तो, ताकि ज़म्मा के साथ और लाम के कसरा के साथ मा अलिम तो। उसके बाद है तुम औरतें दूर हुईं, चूँकि ये जमा का सेगा है, तस्निया का सेगा नहीं है। तुम औरतें हैं, जमा का सेगा है, लिहाजा तुम औरतें दूर हुई की अरबी क्या होगी, बउद तुन्ना का माना है तुम औरतें दूर हुई। उसके बाद अगला जुमला है हमने मदद की, नसरना नून के बाद अलिफ के साथ नसरना। उसके बाद है तुम सब बैठे, जलस्तुम का माना है तुम सब बैठे यानी तुम सब मर्द बैठे। उसके बाद अगला जुमला है हम दुरुस्त हुए, सलुहना का माना है हम दुरुस्त हुए। स्वाद के बाद लाम और लाम पर ज़म्मा के साथ सलुहना जमा मुतकल्लिम का सेगा है, यानी तस्निया और जमा मुतकल्लिम का सेगा है, हम दुरुस्त हुए, सलुहना। उसके बाद आखिरी जुमला है वह सब करीब हुए, क़रबू, इसमें भी वाव के बाद अलिफ के साथ क़रबू लिखना है, क़ाफ रा बा वाव और अलिफ, क़रबू का माना है वह सब करीब हुए। तो इस तमरीन को आप कॉपी में लिखें और जैसे कि आपको बताया गया है इसी अंदाज से साफ साफ लिखने की कोशिश करें। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।